الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے سوال ہوا کہ احناف کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ غائبانہ نماز جنازہ کا مطلب یہ ہے کہ میت موجود نہ ہو، کسی اور شہر میں کسی اور جگہ میں ہے اور کسی دوسری جگہ پر کچھ لوگ جمع ہو کر اس کی نیت سے اس کا جنازہ پڑھ لیں اور وہ وہاں پر موجود نہ ہو، تو اسے غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صحت نماز جنازہ کی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، وہ پاک ہو اور جنازہ نمازیوں کے سامنے رکھا ہوا ہو۔ تو چونکہ غائبانہ نماز جنازہ میں میت وہ نمازیوں کے سامنے نہیں ہوتی، وہ غائب ہوتی ہے، تو اسی لیے احناف کے نزدیک کسی بھی شخص کی غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت خارجہ بن زید اپنے چچا یزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تو جب ہم جنت البقیع آئے تو وہاں ایک نئی قبر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی قبر کے متعلق پوچھا تو عرض کی گئی یہ فلاں کی قبر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی گئی، کہنے والے نے کہا کہ آپ روزہ دار ہیں، تو ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو تکلیف دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جب تک میں تم میں تشریف فرماؤں ہرگز کوئی میت تم میں نہ مرے جس کی اطلاع مجھے نہ دو کہ اس پر میری نماز موجب رحمت ہے۔ پھر آپ اس کی قبر پر آئے اور ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صف بندی کی، آپ نے اس پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ اسی طرح مسند امام احمد کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ بے شک یہ قبریں اپنے ساکنوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں اور بے شک میں اپنی نماز سے انہیں روشن فرما دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ شیخین کی یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر اس کی سند صحیح ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی نماز جنازہ کو خود آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن صرف ان صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے جن کا جنازہ آپ کے سامنے ہوتا، ورنہ زمانہ اقدس میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوسرے مقامات پر وفات پائی۔ کبھی کسی حدیث صریح سے ثابت نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے نماز جنازہ نہ پڑھنا ہی یہ روشن اور واضح دلیل ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے اور وہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، جو حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے اندر ایک نیک مرد فوت ہو گیا، اس لیے آؤ اور اس پر نماز پڑھو۔ ہم لوگوں نے صفیں قائم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ صف بستہ تھے۔ ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا کہ میں دوسری صف میں تھا۔ تو اس حدیث سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی، غائبانہ نماز جنازہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے۔ تو اس حدیث کا ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ وہ نماز جنازہ غائب نہیں تھا بلکہ حاضر تھا، کیونکہ ابن حبان کی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، اٹھو اس پر نماز پڑھو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ نے پیچھے صفیں باندھی، حضور نے 4 تکبیریں کہیں۔ صحابہ کو یہی ظن تھا کہ ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔ امام واحدی نے اسباب نزول قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ فرمایا
کہ نجاشی کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کر دیا گیا تھا، حضور نے اسے دیکھا، اس پر نماز پڑھی۔ یہ شرح زرقانی علی المواہب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اگرچہ یہ بخاری شریف کی روایت سند کے اعتبار سے درست ہے، لیکن اس سے ان لوگوں کا موقف ثابت نہیں ہوتا جو یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، چونکہ کئی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنازہ آپ کے سامنے کر دیا تھا اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، تو لہٰذا وہ حاضر تھا، غائب نہ تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ قبلے کی جانب تھا، چونکہ حبشہ مدینہ طیبہ سے جنوب کی طرف واقع ہے اور مدینہ طیبہ کا قبلہ جنوب ہی کو ہے، تو لہٰذا سامنے قبلے کی جانب ہی جنازہ تھا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سامنے پیش کر دیا تھا۔ اور ایک اس کا جواب علماء نے یہ بھی دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ اس کے علاوہ مطلب کسی اور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ روایتیں بعض لوگ اور بھی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری ضعیف احادیث ہیں، ان کی سندوں پر کلام ہے، ان سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔